بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بتائیں گے کہ ان کی قوم نے ایسی بہودہ برائیاں ایجاد کی جو کہ پوری دنیا میں کسی بھی نبی کی امت میں ایسی برائیاں دیکھنے کو نہ تھیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ برائی کرنے کے لیے پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کیا پیشکش کی، جو کہ اس قوم نے آپ علیہ السلام کی پیشکش کو رد کر دیا، اور پھر کس طرح یہ قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام حنان تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا انتقال آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے تھے۔ آپ علیہ السلام کا مشہور شہر بابل تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں کے تھے۔ شام سے چند فاصلے پر صدوم اور امورہ نام کی دو بستیاں تھیں۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام بھی بھیجے، مگر وہ راہ راست پر نہ آئے، اور آخر میں ان بستیوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم میں کئی طرح کی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں کو مختلف طریقوں سے لوٹ لیتے، اور دوسری برائی یہ کہ وہ لوگ اپنی نفسانی خواہش کو لڑکیوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے، اور یہ لوگ اس فعل کو اپنا مشغلہ بنا چکے تھے۔ یعنی اہل صدوم کے لوگ مکمل طور پر فحاشی اور ظلم و ستم میں مبتلا ہو چکے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اس فعل کے عادی ہوتے گئے، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہ اپنی بیویوں سے لا تعلق ہو گئی۔ صدوم بستی بیت المقدس اور اردن کے درمیان واقع تھی، جو کہ بہت سے شہروں کا مرکز بن جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر برائی مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اللہ کو مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ یہ طرح طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے گر چکے تھے۔ چنانچہ دنیا کی اس بہودہ کام کرنے والی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط کو بھیجا تو اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے ایسا فعل نہیں کیا کہ تم عورتوں کی بجائے مردوں سے جسمانی خواہش پوری کرتے ہو، اور تم اللہ کی نظر میں حد سے گزرنے والے ہو۔ دوستو، یہ برائی کا کام اس قوم سے ایجاد ہوا۔ اس سے پہلے دنیا کی کوئی قوم اس سے واقف نہ تھی، اس لیے جو بھی یہ برائی کا کام کرے گا اسے تو گناہ ملے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ کہنے لگے کہ لوط اور اس کے پیروکاروں کو دھکے دے کر اس بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور ان کو بہت سمجھایا کہ اگر تم ان کاموں سے باز نہ آئے تو ایک دن تم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ تم سب لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مگر اس قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے بدلے کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ تیری باتوں میں کتنی طاقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب قوم کی باتیں سنیں تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ قوم کبھی راہ راست پر نہ آئیں گی، بلکہ وہ اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس قوم کو کئی بار سمجھایا کہ ان برے کاموں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ مگر ان کا جواب یہی تھا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا کر دکھا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لانے کے لیے فرشتوں کا ایک گروہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکل میں خوبصورت لڑکے بنا کر بھیجا تھا، چنانچہ وہ مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر ٹھہر گئے، چونکہ یہ قوم ایسے لڑکوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام ان کے متعلق بہت پریشان تھے۔ اس گھبراہٹ کی اصل وجہ یہی تھی کہ نہ جانے یہ قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیونکہ اس وقت ان فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو نہ بتایا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اس قوم کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ جب اس نے ان خوبصورت لڑکوں کو اپنے گھر میں پایا تو اس نے جا کر اس قوم کو بتایا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں۔ جب اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ قوم فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام تو پہلے ہی ان کی وجہ سے پریشان تھے، مگر جب آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنے گھر کی طرف آتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ مہمان ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کرنا، اللہ سے ڈرو اور میری عزت کا خیال کرو۔ تو وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کی مہمان نوازی سے منع نہ کر دیا تھا؟ اور آخر کار حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی لڑکیاں یہاں موجود ہیں جو کہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پیشکش کی کہ میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دیتا ہوں، بس تم ان بہودہ ارادے سے باز آ جاؤ۔ اس دور میں چونکہ مسلمان لڑکی کا کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اس طرح کے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پیشکش کو اس قوم نے قبول نہ کیا اور آپ علیہ السلام سے یہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوط، تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا جواب سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے کو بند کر لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام نے دروازے کو بند کر لیا ہے تو انہوں نے دیوار سے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ قوم میرے مہمانوں کے ساتھ کیا کرے گی۔ دوسری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں، اور ہم ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے تباہ و برباد کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں اور اپنے پیروکاروں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، مگر ان قوم والوں کے ساتھ آپ کی بیوی بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کی بیوی بھی اس قوم میں شامل ہے اور وہ ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لہذا عذاب کے وقت ان پر بھی عذاب آئے گا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی باتیں سنی تو آپ علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر فرشتوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ فرمایا تو وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور وہ قوم والے کہنے لگے کہ یہاں سے بھاگ چلو، لوط کے مہمان تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ ہم آج رات کو اس بستی سے رخصت ہو جائیں گے، اور ان کو سمجھا دیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، کیونکہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام، آپ کے گھر والے اور آپ کے پیروکار اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کی بیوی جو کہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نہیں، اس کے پیچھے دیکھتے ہی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی اور وہ وہیں پر پتھر ہو گئی۔
جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس بستی سے نکل کر ساتھ والی بستی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر گندک اور آگ کا عذاب نازل فرمایا۔ فرشتوں نے اس ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ ان پتھروں کی بارش سے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔